प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। यीशु मसीह नासरी ने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह नासरी ने अपने बारे में कहा कि राह, हक यानी सच्चाई और ज़िंदगी मैं हूँ। यानी जब हम यीशु मसीह नासरी को जानते हैं, उसके साथ निस्बत रखते हैं, तो हम आज़ाद होते हैं। सो खुदावंद का शुक्र है कि इस चैनल के ज़रिए, इस फेसबुक पेज के ज़रिए हम सच्चाई के कलाम को आप तक ला सकते हैं। ये सिर्फ खुदावंद ही है जिसके ज़रिए ये मुमकिन हुआ है कि ये कलाम जो कि ज़िंदा और उमीक है आप सबके सामने हाज़िर है। अज़ीज़ों, हमने बहुत सारी ईमान के रिलेटेड बातें सीखी, कलाम मुक़द्दस से बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन आज मैं आपके सामने 7 सुनहरी असूल, 7 सुनहरी बातें जो कि एक शख्स जो एक बहुत छोटे बच्चे का बाप या माँ है, उसकी ज़िंदगी में कारामद है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनके बच्चे छोटे हैं, बल्कि जो माँ बाप हैं और उनके बच्चे किसी भी उम्र के हैं, वो इन बातों पर अमल करते हैं, तो मेरा ईमान है कि वो यीशु मसीह नासरी के सच्चे पैरोकार होंगे। तो आए, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम यके बाद दीगरे एक बा एक करके इन तमाम 7 असूलों को कलाम मुक़द्दस की रूह, कलाम मुक़द्दस की रोशनी में सीखें। सो आए, गोल्डन रूल नंबर 1 यानी पहला सुनहरी असूल जो कलाम मुक़द्दस में परवरिश के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में है, गौर से सुनिएगा। वो ये है कि अपने बच्चों को सच्चाई की तालीम दें, सच सिखाएं। एक ट्रेंड है मसीह फैमिलीज़ के अंदर कि हम अपने बच्चों को सच्चाई बताने के बजाय फैंटेसीज़ बताते हैं। अगर हमारा बच्चा कोई सवाल करता है तो हम उसे सच्चाई से रूबरू नहीं करते, बल्कि उसको कोई और कहानी जड़ देते हैं, कोई और कहानी बता देते हैं, जिसकी वजह से वो कहानी उस बच्चे की ज़िंदगी में कई सालों तक सच्चाई बनी रहती है। और जब तक वो सच्चाई को जानता है तब तक वो गुमराह हो चुका होता है। और फिर उसकी नज़र में उसके माँ बाप जिन्होंने उसे गलत तालीम दी या जिन्होंने उसे फैंटेसी सिखाई, वो उसके दिल में उनके लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। तो मेरे भाइयों, पहला सुनहरी असूल अच्छे माँ बाप का ये है कि हमें अपने बच्चों को सच सिखाना है। देखिए, कलाम मुक़द्दस इस्तिस्ना 6 बाब 6 से 7 में फरमाता है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे, राह चलते, लेटते, उठते वक्त उनका जिक्र किया करना। देखिए, कलाम मुक़द्दस अमीक और सच्चा है, और यीशु मसीह नासरी का कलाम, उसकी अंजील जिंदा और उसकी अंजील सच्ची है, क्योंकि वो खुद सच्चाई है। तो हमने अपने बच्चों को कुत्ते बिल्ली की स्टोरी नहीं सिखानी। आजकल का जो ट्रेंड है, मैं उसको बहुत डिस्करेज करता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें बोलना भी नहीं आता, चलना भी नहीं आता, अभी ठीक से क्रॉलिंग भी नहीं आती, हम उन्हें टीवी के आगे और कार्टूनों के साथ और पोएम्स के साथ छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें। अपने बच्चों को के साथ, चाहे वो छोटे से छोटे हों, अभी से ही कलाम की बहुत अमीक बातें शेयर करें। और मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जो भी बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है उसमें अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी के इम्तियाज़ की रूह होती है। ये मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। जैसे एक बच्चा बहुत रोता है, बहुत रो रहा है, और जब माँ उसके मुंह में दूध देती है, दूध डालती है, बोतल देती है, तो वो चुप क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको पता है कि इस बोतल के अंदर वो चीज़ है जिससे उसका पेट भरेगा और वो सैर हो जाएगा। और अगर उसमें ये इम्तियाज़ नहीं होगा तो वो दूध पीते हुए भी रोता रहेगा। तो इसका मतलब ये कि हमारी औलाद जो हमारे घरों में पैदा होती है, वो सही और गलत, नेक और बद की पहचान को लेकर पैदा होती है। तो अपने बच्चों को शुरुआत से ही सच्चाई की तालीम दें।
سچ بتائیں۔ اگر وہ سورج کے لیے کوئی سوال کرتا ہے تو اسے سچی بات بتائیں۔ چاند کے لیے تو یہ نہ بولے کہ چھنتا ماما ہے اور وہاں پہ ایک بوڑھی عورت رہتی، نہیں، اسے چاند کی صحیح تعلیم دے۔ دنیاوی تعلیم ہو، چاہے کلام کی تعلیم ہو، روحانی تعلیم ہو یا کوئی ریاضی کی تعلیم ہو، اسے سچی دے۔ تو پھر آپ دیکھیے گا جب وہ بچہ جب بڑا ہوگا اور وہ تعلیم جو آپ نے اسے دی ہوگی، جب وہ دنیا کے ساتھ، کلام مقدس کے ساتھ ان باتوں کو ویریفائی کرے گا تو لوگوں میں، مجمع میں کھڑا ہو کر آپ کی تعریف کرے گا۔ سو عزیزوں، پہلا جو اصول ہم نے سیکھا وہ یہ کہ اپنے بچوں کو سچی اور سچائی کی باتیں سکھائیں۔ دوسرا سنہری اصول وہ یہ ہے کہ اپنی چھڑی کو اپنے بچے کی تربیت کے لیے روکنا نہیں۔ پہلے کے زمانوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے کے زمانوں میں ماں باپ یہ کام کرتے تھے کہ بچے کی غلطی پر اسے مارتے بھی تھے، اس کو زبان سے بھی ڈانٹتے تھے اور اس کو بتاتے تھے کہ تو نے غلط کیا۔ لیکن آج کل کے ماں باپ، آج کل کی ماں، آج کل کے باپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کی تائید کرے، ان کی کریکشن کرے اور اپنی چھڑی کو اپنے بچوں پر استعمال کرے۔ دیکھیں کلام مقدس کے اندر امثال اس کی 13ویں باب کی 24ویں آیت میں یہ بات مرقوم ہے کہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے ہر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ اپنی چھڑی کو اپنی اولاد پر استعمال کرنے سے کبھی دکھ نہ کرے، کبھی نہ روکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کبھی اپنے بچے کو غصہ نہ دلائیں۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم اپنے صرف ذاتی مزے کے لیے، تھوڑی دیر کی ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے کے لیے یا خوش ہونے کے لیے اس بچے کو تنگ کرنا شروع کر دیتے، ٹیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ غصے میں ہاتھ پیر لاتے چلانا شروع کر دیتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ کام کر کے بچے کی پرسنالٹی کو ڈیفیکٹو کر رہے ہیں، میوٹیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جب بچہ غصہ کرنا سیکھے گا تو اس کی زندگی میں غصے کے علاوہ دوسری چیز ہوگی ہی نہیں۔ تو اپنے بچوں کو خوش ہونا سکھائیں، ہنسنا سکھائیں، جب اچھا کام کرے تو اس کو ریوارڈ کریں، برا کام کرے تو اسے ڈانٹیں۔ کلام مقدس اس بات کے لیے افسیوں 6 باب 4 آیت میں کہتا ہے، اے اولاد والوں، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ میرے بھائیوں، this is the way we should parent our children۔ یہ ہے پرورش کا صحیح طریقہ۔ چوتھی بات بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیں۔ ہر اس ماں کے لیے جو اپنے بچے کے پاس ہے، ہر اس باپ کے لیے جو اپنے بچے کے پاس ہے یا دور ہے، میری اور میرے بھائی کی طرح اپنے بچوں سے کوسوں میل دور ہے، کمانے کے لیے یہ بات ضرور پریکٹس کریں۔ یہ یسوع مسیح ناصری نے بھی پریکٹس کی، یہ اینشنٹ اسرائیل یعنی بنی اسرائیل نے بھی آج تک پریکٹس ہے۔ اسی وجہ سے ان کی اولادیں سورما بنتی ہیں، اسی وجہ سے ان کی اولادوں کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے۔ اور چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ روزانہ ایک وقت مقرر کریں، یا سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد لٹرلی اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ان کو برکت دیں۔ ایسا آج کل کوئی نہیں کرتا، گلے بھی نہیں ملتے، بچوں کو سینے سے بھی نہیں لگاتے، لیکن برکت دینا بچے کو سکھانا ہے۔ بچوں کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ دعا کے ذریعے زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میری جو تیسری بیٹی ہے جایا، جب وہ چھوٹی ہوتی تھی تو ہم سارے بھائی بہن یہ کرتے تھے کہ یعنی ایکٹ کرتے ہوئے بیمار پڑتے تھے، کہتے تھے میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، اور وہ آتی تھی اور سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، پیٹ پہ ہاتھ رکھتی تھی، اور اپنی زبان میں اسے بولنا نہیں آتا تھا، اپنی زبان میں دعا کرتی تھی اور بولتی تھی کہ یسوع کے نام میں ٹھیک ہو جا۔ اینڈ وہ آج تک جب وہ 18 سال کی ہے، وہ ابھی بھی بیماروں کے لیے، مفلوجوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے ہاتھ رکھ کے دعا کرنے میں کبھی چوکتی نہیں، کبھی ہٹتی نہیں۔ So this is the way we should parent our children۔ ایک کہ ہمیں ڈیلی بیس پہ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یسوع مسیح ناصری کا لہو ان پہ مانگنا ہے، ان کے لیے برکت چاہنی ہے۔ اور اگر آپ کا بچہ، آپ کی بچی آپ سے دور ہے تو جب وہ آپ کو ویڈیو کال میں دکھے تو وہیں روکیں اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں اور اس کے لیے برکت چاہیں۔
اور دوسری چیز اس کو دعا کے ذریعے ملنے والی برکت کے بارے میں ابھی سے ہی ٹرین کریں، تاکہ جب وہ بڑا ہو تو وہ اس کے لیے یہ بات انجان نہ ہو، مسخرے تمسخر کا باعث نہ ہو، بلکہ وہ اس کی بلیف سسٹم کا حصہ بن جائے۔ جلدی جلدی پانچویں بات کی طرف چلیں گے، کیونکہ ساتویں جو چیز ہے وہ بہت لمبی بھی ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے۔ پانچویں چیز ہے اپنے بچوں کو فرما برداری سکھائیں، اوبیڈینس سکھائیں۔ اور وہ کیسے سکھا سکتے ہیں؟ پہلے ہمیں اپنے اندر فرما برداری لانی ہے۔ میاں بیوی کا فرما بردار ہو اور بیوی میاں کی فرما بردار ہو۔ کلام مقدس اس چیز کو ٹیچ نہیں کرتا، لیکن پروف ضرور کرتا ہے کہ ہر شخص کا گھر ہی باغ عدن ہے۔ خدا کی بادشاہی اگر دیکھنی ہے تو ایک کلیسیا کی یونٹ یعنی فیملی میں دیکھیں۔ اور کلام مقدس میں یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ خدا کی بادشاہی میں نہ کوئی مرد ہوگا نہ کوئی عورت ہوگی، بلکہ ہم سب فرشتوں کے مانند ہوں گے۔ تو جب ہم اپنے بچے کی پیرنٹنگ کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، تو ہم یعنی ماں اور باپ ایک ہی درجے پر ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں۔ سو ماں باپ کی فرما برداری کرے اور باپ ماں کی فرما برداری کرے، اور اس طرح ہم اپنے بچوں کو فرما برداری، اوبیڈینس، فیتھفلنس سکھا سکتے ہیں۔ دیکھیں کلسیوں 3:20 میں لکھا ہے، اے فرزندوں ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ فرما برداری از این ایکٹ آف فیتھ، ایمان کا عمل ہے فرما برداری۔ اور اگر کسی شخص میں فرما برداری نہیں تو اس کا ایمان بھی اس کا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی، جب کہ وہ بولنا بھی نہیں سیکھا ہو، فرما برداری سکھائیں، اوبیڈینس سکھائیں، فیتھفلنس سکھائیں۔ اٹ از ویری ایزی۔ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز کے ساتھ، ایکسرسائزز کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو فرما برداری سکھا سکتے ہیں۔ چھٹی بات بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ کم ماں باپ کرتے ہیں، یہ کہ اپنے ایمان کو، جو آپ کا بلیف سسٹم ہے، کوشش کریں کہ بچپن سے ہی اپنے ایمان کو اپنے بچے میں منتقل کریں۔ ہم جو مسیحی قوم ہیں، مسیحی ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچہ چھوٹا ہے، جب وہ بڑا ہو جائے گا نا، جب بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اسے سکھائیں گے۔ نہیں، ہمیں اسے ابھی سے ہی سکھانا ہے۔ بڑے ہو کر وہ کوئی اور اسے سکھا جائے گا اور وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو اس تک منتقل کریں۔ جیسے اگر ہمارا ایمان ہے کہ خدا محبت ہے تو اسے محبت کے بارے میں سکھائیں، اسے سکھائیں کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ محبت اپنی ایمان کو اس تک منتقل کریں۔ پھر اپنی وٹنس کو، جو آپ کی زندگی کے اندر جو چیز، جو گواہی جس نے آپ کو تبدیل کیا، دنیا میں پریچ کرنے سے پہلے اپنی اولاد کو اس کے بارے میں سکھائیں، انہیں قائل کریں کہ یہ بات سچی ہے، اس نے مجھے تبدیل کیا ہے۔ تو جب وہ بچہ سنے گا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ایمان سننے سے اور خدا کے کلام کو، تو جب وہ اس کلام کو سنے گا، اس گواہی کو سنے گا، خدا کے جلال کو آپ کی زندگی میں ہوتے ہوئے، پورا ہوتے ہوئے دیکھے گا، تو اس کی زندگی میں اس سے بھی بڑا کام ہوگا، اس کی زندگی میں اس سے بھی بڑے معجزات ہوں گے، اس کی زندگی میں اس سے بھی بڑی گواہیاں ہوں گی۔ تو چھٹی امپورٹنٹ بات ہم نے کیا سیکھی؟ کہ اپنے بچوں کے اندر اپنے ایمان کو منتقل کریں۔ Be an exemplary parent. Practice what do you say. ایک مثالی ماں باپ بنے۔ ہر وہ چیز جو آپ کہتے ہیں یا جو آپ پریچ کرتے ہیں، اپنی فیملی کے اندر اسے پریکٹس کریں۔ اپنے ایمان کو اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں اور دیکھیں کہ خداوند آپ کے بچوں کی زندگی میں کتنا بڑا کام کرے گا۔ پہلے تیموتھیوس 4 اور 12 آیت میں پولس رسول تیموتھیوس سے فرماتے ہیں، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی کا نمونہ بنے۔ یعنی ہماری اولاد، جب اس کے سامنے ہم غلط بیانی کرتے ہیں، جب ہم اس کے سامنے غلط گواہی دیتے ہیں، جب ہم اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم اپنی ایمان کی، اپنی جوانی کی، اپنی برکت کی، اس کی زندگی کے اندر اس کی نظروں میں حقارت کرتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ محبت کا درس سیکھنے کے بجائے نفرت کے پاٹ میں پڑ جاتا ہے۔ 7واں گولڈن رول، ان باتوں کو اپنے گھر میں لکھ کے رکھ لیں، اور اپنی جنریشنز کے لیے ان کو کہیں ایسی جگہ لکھیں جہاں پہ آپ آتے جاتے پڑھتے رہیں۔ 7واں بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ بیکم
स्ट्रेस फ्री पेरेंट। स्ट्रेस फ्री बनना है, स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी में ना आने दें, और अगर हो भी तो उसे जल्द से जल्द निकाल दें। देखिए, एक बहुत बड़े मुफक्किर हैं, वो कहते हैं Only happy parents can generate happy generation। खुश माँ बाप एक खुश जनरेशन को पैदा कर सकते हैं। एक और मुफक्किर फरमाते हैं Only parents who are free from stress can teach their children to live stress free life। हर वो शख्स जो फिक्रों से फारिग, फिक्रों से मुबर्रा है, हर वो शख्स जो परेशानियों से मुबर्रा है, वो ही अपने बच्चों को सिखा सकता है कि परेशानियों और फिक्रों से किस तरह बचना है। हालेलुया। देखिए, 11 ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगियों के अंदर स्ट्रेस आता है, फ़िक्र आती है, परेशानी आती है। और आज अगर आपकी ज़िंदगी में इन 11 में से कोई सी भी एक बात है तो आपको आज उस बात को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, ताकि आपकी ज़िंदगी से फ़िक्रें, स्ट्रेस इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग टू हैव। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक सबसे बड़ी बीमारी स्ट्रेस भी है। और इन 11 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में है, एक एक करके देखेंगे जल्दी जल्दी, तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस का आना लाज़िम है, जिसकी वजह से आप अच्छी पेरेंटिंग से बैड पेरेंटिंग की तरफ गामज़न हो जाएंगे। पहली चीज़, पहला रीज़न ऑफ स्ट्रेस इन पेरेंट्स ये है कि हम हमेशा पास्ट यानी माजी में जीते हैं। वी ऑलवेज लिव इन आवर पास्ट। जब भी आपस में मियाँ बीवी की बात होती है तो पुरानी बातें करते हैं, और तू ते ओ साल, ओ वक्त ते ओ घड़ी, ओ घंटा ऐ कीता सी, ऐ मैनू क्या सी। नहीं मेरे भाइयों, अगर आप मसीही माँ बाप हैं तो जो कल हुआ उसे भूल के आज में जिए। खुदा को हमारी माजी से कोई सरोकार नहीं है, और हमें अपने मुस्तकबिल से कोई फिक्र नहीं है। खुदा आज की ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस रखता है। इसीलिए कलाम कहता है कि जो आज मसीह में हैं, आज सो जो मसीही माँ बाप अपने पास्ट को पकड़े रखते हैं, हमेशा उसकी ही जिक्र करते रहते हैं, अच्छाई हो या बुराई हो, वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में फ़िक्रों को, स्ट्रेस को दावत देते हैं। दूसरा रीज़न है मनफी बातें और मनफी अप्रोच, नेगेटिव टॉक्स एंड अप्रोच। जब हम मियाँ बीवी होते हुए, माँ बाप होते हुए हर बात के अंदर मनफी अप्रोच देखें, नेगेटिव बातें देखें, तो हमारा बच्चा कभी भी ग्रो नहीं कर सकेगा। हमेशा हम में स्ट्रेस पैदा होगा और वो स्ट्रेस हमारे बच्चों में मुंतकिल होगा, और वो फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कमज़ोर हो जाएगा और कभी भी एक बारावर शख्स नहीं बन सकेगा। तीसरी रीज़न ये है नॉट एक्सेप्टिंग आवर मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। हमें कब स्ट्रेस आता है, बच्चों पे कब स्ट्रेस आता है? जब हम अपनी गलतियों को अपने बच्चों के सामने मानते नहीं हैं। रिमेंबर, हमने पहला असूल रखा कि बच्चों को सच्चाई सिखानी है। चौथा रीज़न है कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट्स इन आवर चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर सिर्फ गलत बातें ही ढूंढनी हैं। अगर आपका बच्चा मैथ्स में वीक है तो कभी उसको फिज़िक्स पढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है वो फिज़िक्स में अच्छा हो, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए, और जब कॉन्फिडेंस आए तो आप उसको मैथ्स पढ़ाएं। ऐसा कभी नहीं करते, हम सिर्फ वही चीज़ करते हैं जिसमें बच्चा कमज़ोर है। क्यों उसको हर कदम में हम डिस्करेज करते हैं? क्यों हम उसको हर कदम में फॉल्टी बताते हैं? ये साबित करते हैं कि तेरी पैदाइश एक कामिल पैदाइश नहीं, बल्कि तू फॉल्ट के साथ पैदा हुआ है। तो जब हम बच्चे को उसकी फॉल्ट्स याद दिलाते रहेंगे, उसकी कमियां याद दिलाते रहेंगे, तो उसमें स्ट्रेस पैदा हो जाता है। पांचवा रीज़न जो है जिससे बच्चों के अंदर स्ट्रेस आता है, फैमिली में स्ट्रेस आता है, वो ये है कि हम जब बच्चों से बात करते हैं तो अपनी इमेज को साइड पे नहीं रखते। यानी मैं पादरी हाँ, मैं एक बच्चे दे नाल पादरी बन के बात करना नहीं। आपको बाप हो तो बाप बन के बात करें। अपनी इमेज, आप पादरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, या चेयरमैन हैं, या मुल्क के बादशाह हैं, पेरेंटिंग के अंदर ये सब चीज़ें सामने नहीं आती। क्योंकि जब आप बच्चे को ये बताएंगे कि मैं कोई बड़ी शय हूँ, तो वो बात करते हुए स्ट्रेस लेगा। एज आई टोल्ड यू कि स्ट्रेस छोटे बच्चों के लिए, हत्ता माँ बाप के लिए भी अच्छा नहीं है। छठी बात जो पांचवी बात से मुंसलिक है कि हम बच्चों से हमेशा अथॉरिटेटिवली बात करते हैं। बच्चे डरते हैं। क्या कभी आप यीशु मसीह से दुआ करने में डरे?
کیا جب ہم یسوع سے دعا مانگتے ہیں تو کیا اپنی زبان کو روکتے؟ نہیں، کیونکہ اس نے کبھی ہم سے اتھارٹیٹیولی بات نہیں کی. تو ہم اپنے بچوں سے اتھارٹیٹیولی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہمارا بچہ پڑوسی سے بات کرنے میں اچھا فیل کرتا ہے، اپنے باپ سے بات کرنے میں ڈرتا ہے؟ سو اپنے اولاد کے ساتھ فرینکلی بات کریں، اتھارٹیٹیولی بات نہیں کریں، اس سے اس کے اندر سٹریس پیدا ہوگا. 7ویں چیز، forgetting that children have two divine principles in them. اس چیز کو بھول جانا کہ چھوٹے بچوں میں بھی خدا کا کام ہوتا ہے، خدا کے فرشتے ہیں وہ. یہ بھول جانا، ان کی عزت نہ کرنا. تو چھوٹا ہے تو کالا ہے تو کالا ہی رہنا ہے. 8واں ریزن کیا ہے کہ ایوری پرسن ہیز اے ڈفرنٹ نیچر. یہ چیز بھول جانا کہ اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو ان کے دونوں کی نیچرز، ان کی دونوں کی فطرت الگ ہے. اپنے بچوں کو ان کی فطرت کے مطابق ڈیل کریں، تب وہ آپ کے ساتھ اسٹریس فری ہو کے رہیں گے اور ان کی زندگی میں بہترین نشو و نما ہوگی. اور پھر بہت امپورٹنٹ 9ویں چیز ہے کہ جب ہم بچوں کو ان کے سوالوں کے جواب صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ ٹیچر ہیں، بہت سارے ٹیچر یہ سن رہے ہوں گے، اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کے سوالات کو صحیح طریقے سے نہیں ایکسپلین کریں گے تو کیا وہ آپ کو فیس دیں گے؟ نہیں. کیا وہ پاس ہوں گے؟ نہیں. تو جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اتنے پریشان ہیں کہ ان کو پوری تعلیم دینی ہے، پوری ایکسپلینیشن دینی ہے، تو کیوں ہم اپنے بچوں کو پوری ایکسپلینیشن نہیں دیتے؟ اپنا وقت نکالیں، ان کے سوالوں کو نوٹ کریں اور پھر پاس گود میں بٹھا کے پیار سے ان کے سوالوں کو پوری تفصیل کے ساتھ ان تک پہنچائیں. آپ کا کوئی بھی لفظ، آپ کی کوئی بھی جملہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ڈی این اے میں پینیٹریٹ ہو جائے گا، اور وقت آنے پر وہی نالج، وہی ایکسپلینیشن اس کے بہت کام آئے گی. 10ویں چیز جس کی وجہ سے سٹریس پیدا ہوتی ہے وہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں سے کمیونیکیشن نہیں کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسپیشلی وہ ماں باپ جو کہ ملک سے باہر ہیں، جیسے میں ہوں، کارسن ہے. ریممبر کہ بہانے سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بیٹوں، اپنے بیٹیوں کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، رابطہ رکھیں، بات چیت کریں، تب ان کی زندگی میں سٹریس نہیں ہوگا. آخری اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہائی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب ہم اپنے بچوں سے جب کہ وہ اچھا پڑھتے نہیں ہیں، نہیں پڑھ سکتے، ان کی اتنی کیپیبلٹی نہ ہو، ہم انہیں کہیں کہ تو ڈاکٹر بننا ہے، وہ نرس بننے کی بھی لائق نہ ہو. میری بات سمجھ لیں، ہائی ایکسپیکٹیشنز نہ کریں. یسوع نے بھی ہم سے ہائی ایکسپیکٹیشن نہیں کی، بلکہ لیٹ دم ڈیلیور اکارڈنگ ٹو دیئر کنڈیشن، اکارڈنگ ٹو دیئر کیپیبلٹی. اور جتنا بھی وہ ڈیلیور کریں اسے خدا کی بلیسنگ سمجھ کے اپنی زندگی میں اپنائیں اور ان بچوں کو برکت دیں. میرا ایمان ہے ان 7 گولڈن اصولوں سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی بہاریں آئیں گی. اور اگر آپ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی زندگی میں عمل پیرا کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. میرے بھائیوں، اپنی چھڑی کو، اپنی زبان کو، اپنی کمیونیکیشن سکلز کو، اپنی سچائی کو، اپنی وٹنس کو، اپنے ایمان کو اپنے بچوں میں منتقل ہونے سے نہ روکیں. پھر دیکھیں، جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے، اس کے کلام کے لیے آمین کریں گے، تو آپ کے اور آپ کے بچوں کی زندگی میں خدا بہت بڑے کام کرے گا. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو لمبی حیاتی دے. اسٹے بلیسڈ. آمین.